اگر کوئی محبت کرنے والا شخص تم کو نصیحت کرنا چھوڑ دے تو سمجھ جاؤ کہ تم اس کی نظروں میں اپنی اہمیت کھو چکے ہو۔ انسانی سمجھ کا معیار بس اتنا ہے، اگر اسے جانور کہا جائے تو ناراض اور شیر کہا جائے تو خوش ہو جاتا ہے، حالانکہ شیر بھی تو جانور ہے۔ خواہش کرنا غلط نہیں، خواب دیکھنا جرم نہیں، کسی کی چاہ کرنا گناہ نہیں۔ انسان کی فطرت ہے کہ جو چیز اس کی آنکھوں اور دل کو بھا جائے وہ اس کی آرزو ضرور کرتا ہے، لیکن اپنی اس چاہ کو پورا کرنے کے لیے صحیح اور غلط میں فرق بھول جانا غلط ہے۔ زندگی میں کوئی شخص ایسا ہونا چاہیے جس پر آپ اعتبار کر سکیں، جب آپ لڑکھڑائیں تو سہارا دیں، گریں تو اٹھا سکیں، اور جب آپ ہمت ہار رہے ہیں آپ کی ہمت بڑھائے۔ خوشی میں آپ کا ساتھ دے، آپ کے ساتھ خوشی منائے، اور غم میں کبھی آپ کو تنہا نہ چھوڑے۔ اگر بدقسمتی سے آپ کو کوئی ایسا شخص میسر نہیں تو آپ کسی کے لیے ایسا شخص بن جائیں، شاید آپ کے نصیب میں کسی کا مسیحا بننا لکھا ہو۔ جن لوگوں سے ہمیں بہت محبت رہی پھر ان سے نفرت نہیں ہو سکتی، پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ جب وہ دل سے نکلتے ہیں نا تو ایسے نکلتے ہیں کہ دل ان کے لیے کوئی جذبہ رکھنا پسند نہیں کرتا، نہ محبت، نہ نفرت، نہ ضد، نہ احترام۔ ہم برے تھے، برے ہیں اور برے ہی رہیں گے صاحب، فکر تو وہ کریں جو بولتے کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں، دکھاتے کچھ ہیں اور ہوتے کچھ اور ہیں۔ آپ جس کے ساتھ جتنا مخلص ہوں گے وہ آپ کو اتنا ہی زوردار تھپڑ مارے گا کہ آپ کی مخلصی بھی حیران رہ جائے گی۔ میں نے درد کی انتہا کو خاموشی میں پایا ہے، میں نے بے بسی میں بات کو ہونٹوں پر لا کر سر جھکانے میں پایا ہے۔ میں تکلیف کے اس مرحلے سے گزرا ہوں جب زندہ رہنے کے لیے مجھے حساس سے بے حس ہونا پڑا۔ صاحب میں نے وہ دن بھی گزارے ہیں جن دنوں میں موت بھی زندہ رہنے کی اجازت نہیں دیتی۔ تم اپنے کس درد کی بات کرتے ہو؟ امیدوں کے آگے ٹوٹ جانا اچھا نہیں لگتا، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا اچھا نہیں لگتا، مجھے دینے والوں کی ہی قطار میں رکھنا میرے مالک، تیرے در کے سوا کہیں سر جھکانا اچھا نہیں لگتا۔ جب دل میں میل، طبیعت میں ضد اور لفظوں میں مقابلہ آ جائے نا تو یہ تینوں جیت جاتے ہیں، بس تعلقات اور رشتے ہار جاتے ہیں۔ شام زندگی کی ہو یا دکھوں کی، آخر ڈھل ہی جاتی ہے۔ کیسے بھی حالات ہوں دعا مانگتے رہیں، خیر مانگتے رہیں، معجزہ ہونے میں کوئی دیر نہیں لگتی۔ ہنسی کے پیچھے کا درد، غصے کے پیچھے کا پیار اور خاموش رہنے کی وجہ کوئی ہی سمجھ سکتا ہے۔